وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں۔ اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں۔ جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا، آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں، یہ سارے فتنے کوفے سے ہی نکلے ہیں، ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا، یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس، اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے۔ یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں، ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا، اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا، تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی، عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ٹو باؤ ڈاؤن۔ تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے، تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو، یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا۔ تم نے اپنے بابوں کو بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے، اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اللہ اکبر، یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے، اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے۔ سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اللہ خود کچھ نہیں کھاتا۔ تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین۔ سورۃ الاحزاب میں، سورہ شورى میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے، اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی۔ ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے، اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، اور جو پیدائشی نابینا ہے ان کو ہاتھ پھیرنا، ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم۔ اچھا ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ، سیدہ مریم کے اوپر، مریم مقدس، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اللہ نے انہیں چنا تھا، اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ، یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے، بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں، اگرچہ وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے مقابلے پہ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو، ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا؟ آگے چل کہ عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں. کتنے نہ لے جان. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابا تشائی کوئی نہیں. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا ہے جی کہ انبیاء اولیاء فرشتے تشائی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ. نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے انبیاء اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شے ہیں؟ کہو ہے تو میں کافر ڈکلیئر کراں گا. آج تک میں کسی کو کافر نہیں کیا. اے جملہ بولو میں تواڈے تے کفر دا فتویٰ لاواں گا. دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین. اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا ہے نا آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابت شیئی کوئی نہیں. بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے. ہلاک کا لفظ آیا کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے. اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو تو شاہی کوئی نہیں. اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ، ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے. کیوں؟ بات سمجھائیے. اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ اللہ اکبر اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا. 3 دفعہ قرآن میں آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر. اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اگرچہ نہیں کرنی تھی سمجھانے کے لیے. 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے نا ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. تو کیا اللہ تعالیٰ توہین کر رہے ہیں نبیوں کی؟ جب اللہ کی بات ہوگی پھر یہ بات کریں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باقی ساری مخلوقات شے ہی کوئی نہیں.
اللہ کے مقابلے میں. ایک مفتی نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے، اپنے شرکی عقیدے کو حلال کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. دیکھو خود سے بنایا. ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے، اور اللہ نے بتایا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا. ابلیس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. اللہ سے تو اس نے کبھی کمپیئر ہی نہیں کروایا تھا. اس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں. اس نے کہا تھا کہ ابلیس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اگر یہ وہ مانتا ہوتا اللہ کا ماننے والا، تو اللہ اگر ہمیں حکم دینا کسی جانور کے آگے بھی جھکنے کا تو ہم وہ بھی حکم مانیں گے اس کا. وہ تو اللہ کا باغی تھا. اسی لیے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، کیا ابلیس عالم تھا. مولویوں نے، صوفیوں نے اپنے بزرگوں کے فاسد عقائد چھپانے کے لیے کہا او جی ابلیس شیطان کو بھی بڑا علم سی تو گمراہ ہو گیا. تو انجینئر صاحب کے ایویں کولو گلا کتے لکھے شیطان کو علم سی؟ کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے؟ علم ہوتا تو یہ کرتا. علم اس کے پاس ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے، اس پہ چلو. اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو شوکیس میں ہی رکھو، اس پہ چلو جو بابے کہہ رہے ہیں. گدھے کی مثال تو تم لوگ ہو. علماء یہود کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں نہ کر سکتا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی نے آنا ہے، انہوں نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح ان کی کتابیں ان ماڈرن گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں، یعنی شوکیسوں کے اندر، اور یہ اس کو پڑھ کے اپنی نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ نہیں کر پا رہے اپنے بابوں کے پیچھے. یہ گدھوں کی مثال ہے. دیکھا آپ نے، وہ مثال جو ان کے خلاف تھی انہوں نے دوسروں کے اوپر فٹ کر دی. تو جب توحید کی بات ہوگی پھر اس طریقے سے ہی چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی کو نبوت دیں، رسالت کے ساتھ مبعوث کریں، حکمت دیں، اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. چوتھی بات جو حنیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے سما ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا. پھر انہوں نے کہا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا انہوں نے، اور اس سے پوچھیں گے اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسے نا جعلی، انہوں نے اولاداں نو میں کلمہ پڑھایا جی آ کے. ہائے ایڈے جواب پھر دا. اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، صحیح والا کلمہ، یعنی چشتی رسول اللہ، اشری تھانوی رسول اللہ والا نہیں، محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہتے ہیں لاہور میں ایک بابا بیٹھا اس نے یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے؟ اس کے جواب میں پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا، اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سرکار وہ کافر نہیں تھا، فاسق تھا، ورنہ حضور فرما دیتے وہ فاسق تھا، یعنی کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، مسلمان تھا. اور وہاں وہ پھر یہ حدیث فٹ کریں گے. سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. سیدھی سی بات ہے. اگر ذاکر نائک کا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے تو آپ کے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانا، جس ٹائم 90 لاکھ آبادی بھی کوئی نہیں سی، 800-900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، آپ پتہ ہے انہوں نے ورژن چینج کر لیا. وہ کہتے ہیں 90 لاکھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کے 90 لاکھ ہو گیا ہے. ہاں ساری تھوڑی غلطیاں میں ہی دسنی ہے نا تھانوں. ہاں یہ میری ذمہ داری ہے، تھوڑی گنتی بھی میں صحیح کرانی ہے آ کے. تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے. یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائیں. اور سب سے بڑی بات، بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری، ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں انہوں نے ایک مثال دی کہ کچھ دن پہلے کوئی ایک فوج کی کیپٹن کی وردی پہن کے اس نے کافی فراڈ کیا ایک بندے نے، تو کہہ رہے تھے اس طرح یہ نوسر باز جو بابے آئے ہوئے نا، ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نوسر باز بھی ہیں، شکر الحمدللہ جی مان لیا آپ لوگوں نے، لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں نا، ان کی نوسر بازیاں بھی اور ڈرامہ بازیاں بھی اور ڈبہ پیر ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے ان کی کتابوں سے، جو میں نے نہیں چھاپی، آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں۔ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟